سحر حیات اور سمی بھائی کی ازدواجی زندگی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی زینت بنی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ باتیں جو ہے نا یہ سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں، ازدواجی زندگی یہ اسلام کے اندر یہ معاشرتی طور پر بنیادی مقام ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے نا ازدواجی زندگی کو کھلواڑ بنائیں گے تو پھر آپ زندگی صحیح طریقے سے نہیں جی سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر اگر آپ ازدواجی زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، دونوں طرف سے۔ چاہے شوہر ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سحر حیات کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ساس سسر کبھی بھی ماں باپ نہیں ہوتے۔ جتنا مرضی کوئی ساس سسر کہہ دے کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو نہیں ہے، ہم اس کے والدین ہیں، اپنی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے، دوسرے کی اولاد کبھی بھی اپنی اولاد نہیں لگتی۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ساس سسر جو ہے نا یہ ماں باپ نہیں ہوتے، انسان کے حقیقی ماں باپ اس کے وہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں آتی ہیں، جو حقیقی ماں باپ ہوتی ہیں۔ ساس سسر ماں باپ بالکل نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ ماں باپ والا سلوک کرتی ہیں اپنی بہو کے ساتھ۔ دیکھیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور یہاں پر آپ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی ساس سسر دونوں طرف سے، چاہے شوہر کے ساس سسر ہیں یا بیوی کے ساس سسر ہیں، ٹھیک ہے، شریعت ان کو کون سا درجہ دیتی ہے، اسلام میں ان کو کس مقام پر رکھا ہے، یہ بات اصل سمجھنے کی ہے۔ کیونکہ سحر حیات نے یہ تو بتا دیا ہے کہ بھی آپ کبھی بھی ساس سسر کے اوپر اعتبار نہ کریں، یہ کبھی بھی ماں باپ والا سلوک نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں، آپ نے اس کو اپنانا ہے جو شریعت ہمیں کہتی ہے۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے ساس سسر جو ہے نا یہ تعدیباً، یعنی کہ ادب کے لحاظ سے جس طرح آپ جو ہے نا اپنے حقیقی ماں باپ کا ادب و احترام کرتی ہیں، ایسے ہی شریعت یہ کہتی ہے اپنی ساس سسر کا ادب اور احترام کریں، عزت کریں۔ اور یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ ایسے ماں باپ ہیں کہ جن کی وراثت آپ کو ملے، جن کی نسبت آپ کو ملے۔ دیکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ادب کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ دونوں خاندان اچھے طریقے سے چل سکے، جو اسلام کی معاشرتی بنیاد ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے چلانے کے لیے شریعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ساس سسر جو ہے نا یہ ماں باپ کا درجہ رکھتی ہیں۔ ماں باپ نہیں ہے، حقیقی ماں باپ نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا درجہ بئی معنی رکھتے ہیں کہ جیسے تم لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ایسے ہی آپ جو ہے نا اپنی ساس سسر کی بات مانیں اور ان کا ادب و احترام کریں اور ان کی فرما برداری کریں، تاکہ دونوں خاندان اچھے طریقے سے چل سکے۔ یہ اصل معنی ہے۔ ایسے بالکل نہیں ہے آپ ان کی باتوں میں آ کر جو ہے نا آپ شریعت کو ایسے کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی شریعت ہمیں کہتی ہے ماں باپ ہے، اور یہ جو حقیقی طور پر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ساس سسر کا رویہ اور طریقے سے ہوتا ہے جو ماں باپ کا اصل ماں باپ کا نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح کی کنڈیشنز کیوں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ یہ تب اس طرح کی نوبت آتی ہے جب ہم شریعت کے ایک پہلو کو لیتی ہیں تو دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتی ہیں۔ جس میں ہمیں اچھا لگ رہا ہو ہم اس کو تو لے لیتی ہیں، کہ جو ہمارے خلاف جا رہا ہو نا ہم اس کو شریعت نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ شریعت نے کہا نکاح کرو، آپ نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، نکاح کر لیا ہے۔ شریعت نے کہا کہ ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، ساس سسر کی بات مانو، ادب و احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ تو یہاں پر بات آ کے اڑ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا بنتا ہے؟ کہ شوہر کہتا ہے کہ بیوی میری ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، تو بیوی کہتی ہے ساس سسر میرے ساتھ صحیح طریقے سے رہتے نہیں ہیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم شریعت کے دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتی ہیں۔
शरीयत ने कब कहा है कि तुम निकाह करो? शरीयत ने उस वक्त कहा है कि तुम निकाह करो जब आप जवान हो जाओ, बालिग हो जाओ। निकाह करने के बाद अगली बात जो शरीयत ने कही है वो अक्सर माँ बाप जो है ना उसको इग्नोर कर देती हैं, छोड़ देती हैं, अमल ही नहीं करते कि हमारा बेटा हमसे जुदा ना हो जाए, मेरा बेटा बहू को कोई ज्यादा ना खिलाने लग जाए। इस वजह से ये जाती इनाद के ऊपर यानी कि बच्चे की मोहब्बत में ये सारा कुछ करते हैं। शरीयत ये कहती है कि जब अपने बच्चों का निकाह करें, निकाह करने के बाद उसको सेपरेट रखें, उनको अलग घर दें, अलग मकान दें, उनको उस बच्ची का जो नई लेकर आप आए हैं उनका खाना पीना रहना सहना उसका अलग हो। शरीयत ने कभी भी नहीं कहा है कि भाई ज्वाइंट फैमिली इख्तियार करो। कि जब हम ज्वाइंट फैमिली इख्तियार करती हैं, शरीयत के इस पहलू को छोड़ती हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात जन्म लेती हैं, इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। लड़की मजबूर हो जाती है अपने शौहर से खुला लेने पर, फिर इस तरह तरह की बातें पैदा होती हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यह है कि जो माँ बाप हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपनी बच्चों की शादी करें, लाजमी करें, आजकल तो ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के ऊपर आप हुक्म और आर्डर ना करें, उनको ज्वाइंट फैमिली में ना रखें। उस बच्चे का मकान अलग लें, उसका रहना सहना अलग से रखें। हाँ, बच्चों को चाहिए कि जो अपनी बीवी के लिए खिदमत कर रहे हैं वही माँ बाप के लिए भी खिदमत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, सास ससुर की इज्जत करें, एहतराम करें, और ताकि ये दोनों ख़ानदान ज़्यादा देर ता क़यामत तक ये चलते रहे, आपस में मोहब्बत बांटते रहे। इस्लाम हमें मोहब्बत बांटने को कहता है, इज़्ज़त एहतराम का दर्स देता है कि जब हम इज़्ज़त और एहतराम को छोड़ देती हैं तब जाकर इस तरह के वाक़यात पैदा होती हैं। अक्सर लड़के ये कहती हैं कि भाई जब मैंने शादी की थी तो मेरे सास ससुर ठीक नहीं थे, जब मैंने बेटे की शादी की है तो मेरी बहू ठीक नहीं है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कितनी बुरी बात है। इसका मतलब ये है कि भाई अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ बातें होती हैं जो सहनी पड़ती हैं, सब्र करना पड़ता है, जिसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाना है। तो इन चीज़ों को छोड़ें, इनको आइडियल ना बने, इस्लाम को लें। और अगली बात उसने क्या की है कि हक मार के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस सहर हयात के हक मार के ऊपर आएगी कि भाई हक मार कितना होना चाहिए, किस तरह अदा करना चाहिए। याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आगे शेयर करें ताकि मुसलमान हमारी इस्लामी बहनें जो है ना इससे गलत तअस्सुर न लें। तो पॉजिटिव सोच रखें, इस्लाम को, इस्लाम से मोहब्बत करें, दीन से मोहब्बत करें। दीन हमेशा आपके लिए रहनुमाई करता है और ये मुस्तकिल ज़िंदगी है ये एक। और इस्लाम हमेशा बहू को, माँ बाप को और ख़ानदानों को इज्जत देने की तरगीब दी है, ना कि रिश्ता बिगाड़ने की।